پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل کرنے اور امپورٹڈ حکومت کو انسٹال کرنے، یہ ساری سازش یا مداخلت جو مرضی کہہ لیں، اس کے نتیجے میں پاکستان بین الاقوامی طور پہ تنہا ہو گیا، علاقائی طور پہ اتنا کمزور ہوا کہ جو ہمارا موقف تھا کہ جب تک محاصرہ ختم نہیں ہوتا انڈین اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی ٹیریٹری سے، اس وقت تک ہم کوئی تعلق بحال نہیں کریں گے۔ وہاں پہ کرائم منسٹر نے کرمنل بزنس کے لیے ایک کرائم منسٹر لگا دیا۔ دوسرا، اسی کا نتیجہ تھا کہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں کسی جگہ پولیس نے فزیکلی فلور آف دی ہاؤس پہ قبضہ کیا، اور ملک کا سب سے بڑا صوبہ جو کئی ملکوں سے زیادہ جس کی آبادی ہے، پنجاب 12 کروڑ سے زیادہ، اس صوبے میں کرمنل چیف منسٹر اس کو انسٹال کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج آپ دیکھ لیں، کسی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے جا کے آپ بات کر لیں، پوچھ لیں، دیکھ لیں، خود سن لیں، ہوزری کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، بجلی اور انرجی انڈسٹری کے پاس نہ ہونے کے برابر جا رہی ہے، شٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ وہ انڈسٹریز جو صرف 3.5 سال کے عرصے میں پرائم منسٹر عمران خان نے دوبارہ ان کو زندگی دی۔ ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ صدر پاکستان نے جو خط بھجوایا ہے کہ فوری طور پہ جو سائفر تھا، اگر سازش ہوئی تو سازش اس کمرے سے اور اس ملک سے باہر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر مداخلت ہوئی تو مداخلت کار کو اس کمرے میں یا اس ملک میں آ کے مداخلت کرنا پڑے گی۔ مداخلت بڑا جرم ہے فوجداری جرائم کا ساری دنیا میں، انٹروژن، انویژن، انٹرفیرنس، یہ بڑا جرم ہے۔ یہ جرم مانا گیا ہے، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جہاں سارے ادارے تھے، سپائی ماسٹرز تھے، ہمارے عسکری اداروں کے سربراہ تھے، اور سویلین جو سپریمیسی کا تو نعرہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، جو سویلین سروس کے لوگ تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ 3 دفعہ مانا گیا ہے، اس لیے اس پہ فوری طور پہ ایک کمیشن قائم کیا جائے۔ ہم درخواست کر رہے ہیں صدر صاحب کے خط کے اوپر، اور وہ کمیشن نشاندہی کرے کہ مداخلت اگر ہوئی ہے تو مداخلت کا سہولت کار کون تھا۔ اور یہ بہت سیریس بات ہے کہ دنیا کا 5واں ایٹمی ملک ہو، وہاں کوئی مداخلت کاری کرے۔ ہم کہیں کہ سازش سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے مداخلت کاری کوئی جرم نہیں ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی پاکستانی قوم۔ یہ صرف عمران خان کا اور تحریک انصاف کا مسئلہ اب نہیں رہا۔ دوسرا جو مطالبہ ہے ہمارا، جو آپ کے سامنے معاملہ ہم لانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی قیمت کے اوپر بھی اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کرتی۔ ہمارے ایم این ایز کو جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں وہ غیر آئینی ہیں، اس لیے کہ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر جو اس وقت کے اسپیکر تھے ایکٹنگ قاسم سوری، انہوں نے رولنگ دے دی تھی کہ میں نے استعفے منظور کر لیے۔ اب وہ استعفیٰ کھیلنے کا ناٹک رچانا چاہتے ہیں کہ تاکہ بھولا بسترا بھی اگر کوئی جائے تو ان کو لیجیٹمیسی ملے۔ ہم ان کو لیجیٹمیسی بالکل بھی نہیں دیں گے کسی قیمت کے اوپر بھی۔ ہمارا کوئی ایم این اے وہاں پہ نہیں جائے گا، یہ فیصلہ ہے کل کور کمیٹی کا۔
ہم استعفے دے چکے ہیں. اس امپورٹنٹ نظام کو ہم تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. تیسرا جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں بڑا ایشو وہ یہ ہے کہ جو آئینی حق ہے عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا اور پوری قوم کا کہ وہ آزادی اظہار، آزادی اجتماع، رائٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ ٹو ایسوسیٹ، اسمبل اور جلسہ جلوس، وہ آئین بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس دیتا ہے. یہ کسی سے ہم کچھ نہیں مانگ رہے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کپڑے بیچو اور ہمیں گراؤنڈ اس کے بدلے تیار کر کے دو. اور وہ جو کپڑے بیچ کے آٹا دینے والا تھا اب وہ لوگوں کو فضائل بتا رہا ہے ڈیزل مہنگا کرنے کے. ڈیزل مہنگا اور اس کے فضائل بتا رہا ہے. وہ نجی مجلسوں میں کہتا ہے کہ لوگوں کو یہ دھوکہ تھا کہ ہم کوئی مہنگائی ختم کر سکتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے زہر کھانے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن شرم کھانے کے پیسے اس کے پاس ہیں جو لندن میں اس نے چھپائے ہوئے ہیں. شرم کھانے کے پیسے مقصود چپراسی نے بتائے ہیں. 1700 صفحات سے زیادہ کا جو ریفرنس ہے اور جو تحقیقات ہے FIA کی، اس کے اندر بھی یہ موجود ہیں. ہم اس حد تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کو کہ یہ مقدمات چلنا چاہیے، ان کا ریکارڈ محفوظ رہنا چاہیے، اس حد تک ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جہاں ان کے گھر کے پروسیکیوٹرز ہوں گے وہاں اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ مقدمات لاہور سے باہر کہیں ٹرانسفر کیے جائیں. KPB پاکستان کا حصہ ہے. جہاں ان کی حکومت نہیں ہے وہاں یہ مقدمے ٹرانسفر ہونے چاہیے. اور اگر کسی ایک فریق کو کوئی اس طرح کا خدشہ ہو، اس میں ایک فریق کون ہے؟ آپ سارے ہیں، پوری قوم ہے، اسٹیٹ آف پاکستان ہے، سرکار بنام کرائم منسٹر اور کرمنل اعلی ہے، آپ سارے ہیں. اس لیے ان مقدمات کو فوری طور پہ KP میں بھی آزاد عدلیہ ہے، KP میں بھی آزاد عدالتیں ہیں، اور نیوٹرل ہونے چاہیے، نیوٹرل پروسیکیوٹرز. پارٹی کے گھریلو چیری بلاسم ٹائپ پروسیکیوٹرز نہیں چل سکتے. اگلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ہمہ گیر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی رہنمائی کی ہے چیئرمین عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے، اس لیے کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ابھی تک وہی ہیں. پرائم منسٹر امپورٹڈ نہیں ہو سکتا. جس طرح کوئی مریض ایکسپورٹڈ نہیں ہو سکتا ہوا، وہ کہانی بھی کھلے گی، اسی طرح کوئی پرائم منسٹر امپورٹڈ نہیں ہو سکتا. صرف ہیٹ امپورٹڈ ہو سکتا ہے. اور جائیدادیں بھی ایکسپورٹڈ ہیں، آپ کے لوٹے ہوئے پیسے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک دن واپس آنا ہے انشاءاللہ. اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ 10,000 سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، ان کو بروٹلائز کیا گیا پورے پاکستان کے طول و عرض میں، اور 6,500 سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وکلا پہ تشدد کر کے ویڈیو وائرل کی گئی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وکیلوں پہ دہشت گردی کے پرچے ہوئے. میں مطالبہ کرتا ہوں اعلی عدلیہ سے کہ ہم وہاں کھڑے ہو کے کبھی ایک طرف سے کبھی دوسری طرف سے انصاف پلیڈ کرتے ہیں، اور انصاف کی فراہمی میں بار ایسوسیشنز کا بہت بڑا رول ہے. اس لیے فوری طور پہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وکلا کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ختم کیے جائیں. اور اس سلسلے میں جن بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسل نے جو قراردادیں پاس کی ہیں ان کی بھی ہم حمایت کرتے ہیں کہ یہ مقدمے فوراً ختم کیے جائیں.
اور ان قومی جرائم پہ کرائم منسٹر کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے. اور یہ جرائم نہ پاکستان بھولے گا، نہ پاکستان تحریک انصاف بھولے گی، اور نہ ہی قانون بھولے گا، اور نہ ہی آئین بھولے گا. میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو خدشات پرائم منسٹر آف پاکستان چیئرمین عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے اور ان کی سیفٹی کے حوالے سے، یہ دونوں حوالے سے وہ خدشات، ایک انہوں نے خود جلسے میں کہے جس کو ریٹریٹ ہم کر رہے ہیں، اور نئے شواہد بھی اس پہ ہمیں مل رہے ہیں، اور دوسرے وہ خدشات ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، جس کے بارے میں ہم نے جب گورنمنٹ سے کہا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ خط لکھو. وہ خط ہم نے بھیجا، وہ میں نے ڈرافٹ کیا تھا اسد عمر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے وہ خط بھیجا تھا، ان کے نام سے گیا تھا وہ چیئرمین سیکریٹریٹ میں سے. اس کا جواب دینے کے لیے انٹیریئر سیکریٹری کے پاس وقت نہیں تھا، ایڈیشنل سیکریٹری کے پاس وقت نہیں تھا، جوائنٹ سیکریٹری کے پاس بھی وقت نہیں تھا، ڈپٹی سیکریٹری کے پاس بھی وقت نہیں تھا. 5 سے 7 لوگوں کے ایک گروپ کو جو لیڈ کرتا ہے بیوروکریسی میں، جو سب سے پہلے درجے کا گیزٹڈ آفیسر ہے، جس کو سیکشن آفیسر کہتے ہیں، میرے لیے سارے برابر ہیں، یہ ان سے زیادہ کام کرتے ہیں جو شبا اور رنگ بازی کر رہے ہیں. اس کے ذریعے سے ہمیں جواب دیا گیا جو مذاق تھا، جس کو ہم نے مسترد کیا. تو اس لیے پاکستان کو سری لنکا کے رستے سے بھی آگے لے جانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں معاشی طور پہ. اور پہلے کہتے تھے کہ جب ملک میں تیل مہنگا ہو، پتہ نہیں یہ کیسے الفاظ بڑے سوچ سمجھ کے بھتیجی نے اپنے چچا کے لیے استعمال کیے، اور جلسے میں پوسٹر لہرا کے کہا کہ جب ملک میں تیل مہنگا ہو، پیٹرول مہنگا ہو، ڈیزل بھی مہنگا ہو، تو سمجھو کہ پرائم منسٹر چور ہے، کوٹ ان کوٹ. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ جو اس وقت ساری سربستہ سرگرمیاں ہیں ان کو پبلک کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے کرائم منسٹر کس طریقے سے اپنے کاروباری مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے سرکاری عہدہ آج بھی استعمال کر رہے ہیں. اور اس کا میں لیتا ہوں سوال، اس حوالے سے جو سب سے بڑا خدشہ ہے، سب سے بڑا خدشہ جس کا اظہار چیئرمین عمران خان نے کیا، اور انہوں نے درست طور پہ جو باقی سب نے ان سے پہلے مثال دی ہوئی ہے رشیا کی، کہ رشیا کے پاس جو آرمامنٹ تھا، رشیا کے پاس جو فائٹنگ مشین تھی، وہ تھی جس نے ہٹلر کو بھگا دیا تھا. لیکن ملک معیشت سے چل سکتے ہیں. معیشت قومی سلامتی کی پالیسی باقاعدہ آئی ہوئی ہے، معیشت قومی سلامتی کی پالیسی آئی ہوئی ہے. یہ امپورٹڈ کے آنے سے پہلے کی بات ہے. یہ موشن آف نو کانفیڈنس امپورٹڈ آنے سے بھی اور منظور کرانے کے لیے انسٹالیشن کرنے سے بھی پہلے کی بات ہے. اس میں لکھا ہوا ہے. اس لیے عمران خان کا موقف 100% درست ہے، اور وہ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. آپ اگر 58 سے 2018 تک، ایک میں آپ کو فیکٹ شیٹ دے دیتا ہوں 2 لائنوں میں، 58 سے 2018 تک صرف 3 لوگوں کی اس ملک پہ حکومت رہی ہے. ایک وہ جو ماورائے آئین آئے، ایک وہ جو ان کی گود میں بیٹھ کے نون سے آئے، اور دوسرے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے. یہ جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی 3.5 سال کی، 1958 سے لے کے 2018 تک کا عرصہ آپ لگا لیں. آج کھڑے ہو کے کرائم منسٹر کہتا ہے کہ بھائیو میں آپ سے بھیک مانگنا چاہتا ہوں جس ملک میں جاتا ہے کہ ہم پوری دیانتداری سے اس کو خرچ کریں گے.
پوری دیانتداری والا ہو تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ایک سال کے اندر $5.5 ارب آتا ہے. اور اگر چور وزیر اعظم ہو، جس طرح بھتیجی نے چچا کو کہا، تو چور وزیر اعظم جب آتا ہے تو وہ لوگوں کے فارن اکاؤنٹس ملک سنوارو قرض اتارو کے نام پہ خالی کر دیتا ہے. جی دیکھیے، جو نوٹیفیکیشن ہم نے دیے تھے اس پہ فیصلہ ان کا آپ نے دیکھ لیا. ایک عجیب سا اتفاق ہے کہ ایسے بھی ادارے ملک میں موجود ہیں جہاں سارے فیصلے ایک ہی پارٹی کے خلاف آتے ہیں. دوسری جو بھی پارٹی وہاں جا کے کھڑی ہوتی ہے اس کو ریلیف، ایک پارٹی کے لیے تنقید، تنقیص اور تکلیف. یہ تقسیم بڑی ظاہر ہے. اور پھر ان میں سے جو ایک ریفرنس ہے، آپ نے یاد دلا دیا مجھے، جو گیا ہوا ہے آرٹیکل 209 میں. 209 میں ججز کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ریموو ہوتے ہیں. جب وہ ریفرنس جاتا ہے تو فوری طور پہ وہ ریفرنس جانے کے بعد جج صاحب جن کے خلاف ریفرنس جائے ان کو کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے. الیکشن کمیشن کے ایک ممبر صاحب کے خلاف ریفرنس پینڈنگ ہے، ان کو روکا جانا چاہیے کام سے. یہ آپ کا سوال جو بنیادی طور پہ پہلا میں اس کو ایڈریس کروں، ہم نے کیوں کہا کہ لاہور سے باہر نکالے جائیں؟ ہمیں اعتماد ہے پورے پاکستان کی عدلیہ پہ اور ہم ساری جگہ پیش ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں، اسد عمر میرے ساتھ 3 عدالتوں میں 4 عدالتوں میں ایک دن میں پیش ہوئے ہیں جا کے. عمران خان وہ جس طرح ہمارے اولون السابقون جا کے عدالتوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، پشاور ہائی کورٹ میں وہ کھڑے ہو گئے. 26 تک ان کی بیل ہے، اس کے بعد ہم کریں گے. جو میں کہنا چاہتا ہوں نقطہ یہ ہے کہ کسی اور صوبے میں کوئی پروسیکیوٹر مرا، کسی اور صوبے میں کوئی تفتیشی مرا، کسی اور صوبے میں اگر گواہ مرے تو وہ صرف کراچی تھا. اگر وہ مقدمے بھی ان میں سے ایک جو ٹرانسفر ہو گیا تھا ایس ایچ او، ساری دنیا کو اس کا نام پتا ہے، وہ جو اسلام آباد ٹرانسفر کیا گیا تھا کسی محکمے میں، وہ بچ گیا. باقی لوگ کہتے ہیں کہ 64 تھے جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا. یہ اس سے بڑا آپریشن ہے. وہ گلیوں محلوں میں رہنے والے ملزم تھے، یہ محلات میں بسنے والے ملزم ہیں. جی وہ میں کہہ چکا ہوں جو ہمارا موقف ہے. جی میری اطلاع یہ ہے کہ ان کی ضمانت کی کینسلیشن کے حوالے سے کوئی پٹیشن فائل ہوئی تھی. اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی ان کی بیٹی کے حوالے سے، اور ان کے حوالے سے بھی کوئی پٹیشن تھی. پٹیشن تب چلے گی جب ملزم پکڑا جائے گا. اگر ایکسپورٹڈ بھائی ہو، امپورٹڈ وزیر اعظم ہو، تو اللہ کی پکڑی پھر انتظار کرنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ. ہم جتنی تفصیل دیکھیں، اس پہ جو تفصیل ہم جتنی پبلک کر سکتے ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کی، ہم نے بھی کی. کل تقریباً سارے امپورٹنٹ لیڈرز نے کور کمیٹی میں بھی اس پہ بات کی.
جو تفصیل ہم پبلک نہیں کر سکتے اس کی وجوہات ہیں، اس لیے اس کو ہم فی الحال نہیں بیان کریں گے، شاید وقت آ جائے بیان کرنے کا۔